الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان ذوالفقار علی شاکر قادری نقشبندی پروگرام پیغام اسلام لے کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے پیغام اسلام کے نام سے، کہ جس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد فروغ نظامی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے علم اور علم والوں کی تعریف و توصیف کی ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی علم حاصل کرنے کا حکم اور علم کی جو بے شمار فضائل ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کا جو خلاصہ ہے اگر وہ میں بیان کروں تو ان الفاظ میں بہتر ہوگا کہ دین متین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی اہل ایمان ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ علماء اسلام نے اس کے بے شمار درجات بھی بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین متین کا جو بنیادی علم ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم ضرور حاصل کرے۔ تو انشاءاللہ ہم یہی مقصد لے کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں کہ جو ہمارے لیے ضروری مسائل ہیں، جن مسائل کا سمجھنا، جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن میں اگر آپ کے علم میں کوئی بھی ایسا سوال ہو جس کے لیے آپ کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ کومنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں۔ ہم اور حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جیسا ہم نے کل کے پروگرام میں حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی تھی کہ جو قربانی ہے اس کی کیا شرائط ہیں اور جو قربانی ہے کن لوگوں پر واجب ہے، تو اسی طرح جب تک ہمارے پاس کوئی سوال آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج بھی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب ہماری اسی طرح بہتر سے بہتر رہنمائی فرما دیں کہ قربانی کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا مسائل ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب، آپ نے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا اور مجھے بھی دین متین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کام انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زبان سے ہمارے دل و دماغ پر حق سچ کو جاری فرمائے، اور ہمارے سامعین کو، ناظرین کو حق سچ سن سمجھ کر اس پہ عمل کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی کیونکہ قریب آ رہی ہے، اس لیے قربانی کے حوالے سے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ضروری مسائل جو ہیں وہ سامعین تک پہنچا دیے جائیں، تاکہ وہ مسائل سن کر اپنی قربانی کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ادا کر سکیں۔ تو کل کے پروگرام میں نے قربانی واجب ہونے کی جو شرطیں تھیں وہ بیان کی تھی کہ قربانی واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی مسلمان پر واجب ہوگی، نمبر 2 کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، نمبر 3 کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور نمبر 4 یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ تو یہ شرطیں جب ایک شخص کے اندر جمع ہوں گی، پائی جائیں گی، تو اس پر قربانی کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب یہ شرطیں جو میں نے کل نصاب بھی بیان کر دیا تھا کہ کیا نصاب ہے، وہ تو وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ والا ہے، یعنی کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہے، یا وہ بزنس کرتا ہے تو اس کے پاس مال تجارت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت رکھتا ہے، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر اس کے جو ضروریات کا سامان ہے، اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر فالتو سامان اتنا گھر میں ہے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ مکمل نہیں، بلکہ کچھ تھوڑا بہت سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، اس طرح ان کو ملا کر ان کی قیمت اگر چاندی 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک مکان ضرورت کے لیے موجود ہے اور دوسرا اس کے پاس فالتو ہے، اور وہ مکان اس کے لیے ضروریات میں استعمال نہیں ہوتا، مثلا اگر اس نے کرائے پہ دیا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اسی مکان کے کرائے سے ہی اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، تو اگر تو ایسی صورت ہے کہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف وہ مکان جو اس نے کرائے پر دیا ہے، یہ دوسری کوئی چیزیں ہیں کرائے پر دے کر ان سے وہ مثلا گاڑیاں وغیرہ ہیں کرائے پر دے کر ان سے وہ جو ہے وہ پیسے لے کر اپنا گھر کا گزر اوقات کرتا ہے، تو پھر وہ شمار نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر وہ فالتو ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں وہ دیگر طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، اور یہ اس کے پاس فالتو مکان ہے یا کوئی گاڑیاں وغیرہ ہیں، ساز و سامان ہے، اور ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس پر زکوٰۃ بھی سال گزرنے کے بعد فرض ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی دینا بھی جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، تو قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب پر جو ہے وہ فرض ہے۔ کب؟ آج میں ذرا اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں کہ یہ نصاب کب ہوگا تو قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ قربانی کے جو ایام ہیں، مثلا 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک، یہ 3 دن جو ہیں یہ قربانی کے ایام ہیں۔ ان 3 دنوں میں یہ نصاب جو میں نے بیان کیا ہے، یہ شرائط جو میں نے بیان کی ہے، اگر کسی کے اندر یہ پائی جائیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ پورا وقت جو ہے اس کے اندر یہ جو ہے اس کے اندر کسی وقت بھی یہ شرطیں جمع ہو جائیں گی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ شرطیں اس وقت میں نہیں پائی گی، اس سے پہلے وہ مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو اس کے پاس مال نہیں رہا، تو اب اس پر قربانی بھی واجب نہیں رہے گی۔
اور اسی طرح اگر وہ قربانی کا وقت آنے سے پہلے مالدار نہیں تھا، لیکن جب وقت آیا تو اس کے پاس مال اچانک آ گیا اور وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اب اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ وقت جو ہے اس کے اندر یہ شرائط جب پائی جائیں گی تو اس پر جو ہے وہ قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر یہ قربانی واجب ہوگی۔ تو کل کے درس میں بھی میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ جو تصور ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ یہ قربانی شاید گھر کا جو ایک بڑا سربراہ ہے اسی پر ہے، باقی جو ہیں وہ ان پر نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے کل بھی کلیئر کی تھی، یا دوبارہ کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ محفوظ ہو جائے کہ گھر کے اندر جتنے بھی بالغ افراد ہیں، اگر ان کے پاس اتنا مال اپنی ملک میں موجود ہے جو میں نے بیان کیا ہے، یہ نصاب ان کے پاس موجود ہے، تو گھر کے ہر اس فرد کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی، نہ کہ کسی ایک کی طرف سے سارے جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے۔ فرض یہ یعنی کفایہ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک ادا کرے تو سب کی طرف ہو جائے، بلکہ جتنے بھی لوگ صاحب نصاب بن جائیں گے، ان کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، ان پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب ہوگی، دوسرے کی قربانی ان کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا یہ بھی ہمارے ہاں مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ قربانی شاید زندگی میں ایک بار واجب ہے، اگر کوئی شخص ایک بار قربانی کر لے تو پھر اس کے بعد اس پر واجب نہیں رہتی۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ یاد رکھیں جب تک بندہ زندہ ہے اور اس کے اندر قربانی کی یہ جو شرائط میں نے بیان کی ہیں، یہ ان ایام میں جب وہ یہ ایام آئیں گی، وہ شرائط اس بندے کے اندر پائی جائیں گی تو زندگی بھر اسے قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار زندگی میں قربانی دے دینے سے وہ بری ہو گیا اور اب یعنی اس پر وہ لازم نہیں رہا، اس کا فریضہ ساقط ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح زندگی میں جب تک بندہ مالدار رہتا ہے تو ہر سال اسے زکوٰۃ دینا لازم ہوتی ہے، اسی طرح ہر سال اسے زندگی میں جب تک وہ نصاب رہے گا قربانی بھی اس پر دینا لازم رہے گی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ اس میں ایڈ کر لیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی قربانی ایک سال دیتا ہے تو پھر یہی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے اب شاید میرے اوپر نہیں رہی، اب وہ آگے اپنے والد صاحب کی دیتا ہے، اپنی والدہ کی دیتا ہے، اسی طرح دوسروں کی طرف سے وہ دینے کی لگ جاتا ہے اور اپنی نہیں دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر قربانی کسی بندے پر اپنی واجب ہو جائے تو اس کے لیے اپنی قربانی کرنا لازم ہے۔ وہ دوسرے کی طرف سے دے گا تو وہ دوسرے کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ خود گناہ گار ہوگا، اس نے اپنا جو اس پر یہ عمل کرنا واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا، لہذا وہ اس پر گناہ گار ہوگا اور یہ واجب اس پر زندگی بھر باقی رہے گا، اس کو یہ اتارنا ہی ہوگا۔ تو اس لیے ان جو غلط قسم کی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے اندر، اس طرح کے غلط مسائل رواج پائے ہوئے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور بات کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جو ایام ہیں 10، 11، 12، ان میں جب کوئی بندہ صاحب نصاب ہو جائے گا، قربانی کی شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو پھر اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ اگر ان دنوں کے اندر کسی نے قربانی نہیں کی، دن یہ گزر گئے، تو کیا اب اس کی قربانی جو ہے وہ اس سے اتر گئی یا وہ اس کے ذمہ باقی رہے گی؟ تو یاد رکھیں کہ جب ایک مرتبہ یہ قربانی آپ پر واجب ہو گئی، ان ایام کے اندر آپ کے اندر یہ شرائط پائی گئیں، تو آپ پر ان دنوں کے اندر تو لازم تھا کہ آپ قربانی کا جانور لے کر ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربانی کا یہ جو ہے فریضہ ادا کریں۔ لیکن اگر ان ایام میں لا علمی سے یا سستی سے یا کسی بھی وجہ سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکے، تو اب یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے وہ دن چونکہ گزر گئے تو آپ پر یہ قربانی بھی نہیں رہی، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح
بندے پر نماز فرض ہو جاتی ہے تو وہ وقت کے اندر اس پر پڑھنا لازم ہوتا ہے. اگر وہ وقت کے اندر نہ پڑھ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے اس کے ذمہ سے اتر گئی، بلکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس نماز کی پھر قضا کرنا پڑتی ہے. تو اسی طرح قربانی جو ہے اگر وقت پر ادا نہیں کوئی کر سکا تو اس میں اس کو بعد کے اندر ادا کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئی، اس کے ذمہ سے اتر گئی. لیکن اب یعنی طریقہ کار جو ہے وہ بدل جائے گا. جب قربانی کے ایام گزر گئے تو اس کے بعد آپ نے اگر جانور خریدا ہوا ہے اور وہ جانور قربانی کے لیے آپ کے پاس موجود ہے تو اب یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جانور زندہ ہی کسی غریب مسکین کو صدقہ کر دے. اب اس کو ذبح نہ کرے، اور اگر وہ ذبح کرتا ہے تو پھر اب اس کا سارا گوشت وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا ہوگا. اب وہ قربانی کے ایام میں جس طرح گوشت تقسیم ہوتا تھا اس طرح نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی اس میں علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ذبح کرنے سے اس کی قیمت میں کمی آ گئی ہے، جبکہ زندہ تھا تو قیمت زیادہ تھی، ذبح سے کم ہوگی تو پھر اس کو وہ قیمت جو ہے وہ ساتھ صدقہ کرنا پڑے گی. تو اس لیے اب طریقہ بدل گیا. اب وہ زندہ جانور بھی صدقہ کر سکتا ہے، اور اگر ذبح کرتا ہے تو تب بھی سارے کا سارا گوشت تقسیم کرنا ہوگا غریبوں مسکینوں کے اندر. اب وہ اپنے پاس بھی نہیں رکھے گا. اسی طرح قربانی کے جانور نہیں لیا تھا آپ نے، لیکن قربانی لازم تھی، تو اب وقت گزر گیا تو اب اس کے بعد وہ جانور ہی لے کر کسی کو صدقہ کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ ایک جانور کی جو قیمت ہے وہ آپ لگا کر کسی غریب کو یا کچھ غریبوں کو تقسیم کر دیں تو تب بھی قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. تو یہ ضروری مسائل جو ہے وہ ذہن میں رکھنے چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو یہ تھا قربانی کے حوالے سے وقت کیا ہے، اور اس وقت میں یہ جو شرائط میں نے بیان کی ہیں یہ جب پائی جائیں گی تو قربانی کرنا لازم ہوگا. وقت کے اندر تو جانور کو ہی ذبح کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اس وقت کے اندر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں جانور نہیں ذبح کرتا، کہ کسی کو مثلا پیسے صدقہ کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا، تو یہ اس وقت کے اندر جو قربانی کا وقت ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں چل سکتا ہے. اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا خون بہایا جائے، یہی قربانی ہوگی. ورنہ پیسے جتنے مرضی اس وقت میں دے دیں گے قربانی اس طرح ادا نہیں ہوگی. تو اب باقی اس کے حوالے سے اور بھی مزید مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. تو اگر کوئی سوالات آ گئے ہیں تو اگر وہ آپ پیش تو میں ان کے جواب، نہیں تو اگر اسی کے حوالے سے کوئی اور سوال ہے تو وہ آپ بتا دیں، میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کر دوں گا. ایک سوال ہے کہ اگر 3 دن کے بعد کسی نے یاد آیا کہ میں نے قربانی کرنی تھی یا قربانی کر رہا تھا تو کسی نے آ کر بتایا کہ جو 3 دن تھے قربانی کے وہ گزر گئے، اب وہ کیا کرے؟ تو 3 دن جو ہیں قربانی کے وہ تو انہی کے اندر ہی قربانی کرنی ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ وہ 3 دن گزر چکے اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی وقت ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے اور اسے آ کر بتایا جاتا ہے کہ قربانی کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، تو اگر اس نے جانور ذبح کر دیا ہے تو اب وہ اس جانور کا گوشت سارے کا سارا جو ہے وہ تقسیم کر دے غریبوں مسکینوں میں. اور اگر ذبح نہیں کیا، ابھی زندہ جانور ہے، تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وہ زندہ ہی پھر کسی غریب مسکین کو دے دے، اس کا یہ واجب جو ہے اس کے ذمہ سے اتر جائے گا. جی، کل کا جو سوال تھا اگر آپ نے اس کا جواب دینا ہے تو بہتر ہے کہ قربانی کی جو کھالیں ہیں، پاکستان سے سوال آیا تھا کہ کیا یہ ڈیم فنڈ میں یا کسی رفاہی ادارے میں دے سکتے ہیں یا صرف دینی مدارس میں ہی دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی اس کا جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ قربانی کی کھال کے حوالے سے یہ ذہن نشین کریں کہ جب تک قربانی کی کھال باقی ہے
اس کا حکم قربانی ہوتا ہے، لیکن جب قربانی کی کھال کو آپ بیچ کر اس کی رقم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو قربانی کی کھال باقی رکھتے ہوئے بندہ قربانی کرنے والا وہ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتا ہے، مثلا اس کی جائے نماز بنا لیتا ہے، اس سے کوئی مشکیزہ بنا لیتا ہے، یا اس کی کوئی اور مثلا کتابوں کی جلد بنا لیتا ہے، یا یعنی اس کو کھال کو باقی رکھتے ہوئے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو وہ فروخت کر دیتا ہے یا کھال دے کر کوئی ایسی چیز لیتا ہے جو باقی رہنے والی نہیں ہے، فنا ہو جاتی ہے، مثلا اس کے بدلے کو کھانے پینے والی چیز لے لیتا ہے، استعمال کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اب اس کے لیے وہ رقم اپنی ذات پر استعمال کرنا درست نہیں رہتا۔ اب وہ اسے اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، مستحقین کو جو زکوٰۃ کے مصارفین ہیں ان میں صدقہ کرنا ہوگا، اب وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو جب تک وہ کھال باقی ہے وہ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور کسی دوسرے کو بھی وہ دے سکتا ہے، جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ مدارس میں اور اسی طرح یہ فلاحی کاموں کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کو یہ کھالیں دے سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کھالوں کو اسی جگہ پر دیں گے جہاں اس کے مستحقین تک یہ کھالیں پہنچیں گی۔ مثلا مدارس میں اگر آپ دیتے ہیں تو مدارس میں طلباء دینی ہوتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرتے ہیں، تو جو صحیح العقیدہ سنیوں کے مدارس ہیں ان کے اندر کھالیں دینا بہتر ہے اور دینی چاہیے۔ اس میں اس کو ڈبل ثواب مل گا، بلکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ ان طلباء کی معاونت ہو جائے گی، وہ طلباء اس کھال کے پیسے سے علم حاصل کریں گے، اور وہ جتنا علم اس کی تعاون سے ان کو حاصل کرنے کا موقع ملا ہوگا وہ زندگی بھر اس کے تبلیغ میں، عمل میں جب تک وہ کریں گے، یہ کھال دینے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا یہ خیال رکھ لینا چاہیے کہ جس مدرسے کو دے رہے ہیں وہ مدرسہ ایسا نہ ہو کہ وہ بد عقیدہ لوگوں کا ہو، جن کے عقیدے خراب ہیں، یعنی وہ پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو کافر بنانے پر لگ جاتے ہیں، لوگوں پر مشرک ہونے کے فتوے لگانے پر لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان پر یعنی اسلام سے ان کو خارج کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی بد عقیدہ لوگوں کے مدرسوں میں اگر آپ کھال دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا، اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں، اگر تو یہ کھالیں لے کر ان کھالوں سے پیسے لے کر غریبوں کو اس کی مثلا دعائیاں لے کر دے دیتے ہیں، غریبوں کے ساتھ یعنی ان کو چیزیں کوئی لے کر دے دیتے ہیں، ملک بنا دیتے ہیں، تو ان کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو ڈیم وغیرہ کے فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں کی تعمیر کرنے کے لیے، کوئی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے، یہاں تک کہ مسجدیں اور مدرسے کی تعمیروں کے لیے بھی کھالیں کے پیسے دینا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ کھالیں دی جا سکتی ہیں مدارس میں بھی اور اسی طرح فلاحی تنظیموں کو بھی، لیکن جن پر اطمینان ہے کہ وہ ان کا استعمال غلط جگہ پر نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی راہ میں کریں گے، اور غرباء، مساکین اور مستحقین کو اس سے فائدہ پہنچائیں گے، تو ان کو یہ کھال دی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے آپ نے پوچھا ڈیم کے فنڈ وغیرہ وغیرہ میں، ان میں کھالیں نہیں دی جا سکتی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات کو اس مسئلہ سے آگاہی حاصل ہوگی۔ تو ابھی ایک اور سوال ہے، وہ اس قربانی کے بارے میں تو نہیں ہے، لیکن کسی نے پوچھا ہے کہ برطانیہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کتے اور بلیوں کا بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے گھر کی زینت کے لیے، اپنے گھر کی رونق کے لیے بلی یا کتا رکھتے ہیں، تو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ جہاں تک کتا گھر میں رکھنے کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جس گھر کے اندر
کتا یا کسی جاندار کی تصویر موجود ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہذا کتا شوقیہ طور پر اپنے کھیل کود کے لیے، بہلانے کے لیے گھر کے اندر رکھنا یہ منع ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے، اس لیے کتے کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ البتہ اگر کسی جگہ ایسی جگہ پر بندہ رہتا ہے جہاں اس کے لیے کوئی خطرہ وغیرہ ہے تو اپنی حفاظت کے لیے اگر وہ کتا خریدتا ہے اور حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے تو اس میں اس ضرورت کے پیش نظر جواز ہوگا، ورنہ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو ویسے جس طرح آج کل اکثر لوگ جو ہیں وہ شوقیہ طور پر کتے لڑانے کے لیے اور اس طرح کتے بھگانے کے لیے اور گھر میں کتوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے شوقیہ طور پر رکھتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ منع ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم رہے گا، تو اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کتا شکار کے لیے لیتا ہے، اس کتے کو سکھاتا ہے شکار اور اس کے ذریعے سے وہ شکار کرتا ہے اور اس کا یہ ایک ذریعہ معاش ہے یا شکار کا اس کا یہ ہے کاروبار، تو اس کے لیے بھی اس کو اجازت ہوگی۔ یعنی بلا ضرورت کتے کو گھر میں رکھنا اور کتے کو خریدنا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے منع ہی ہے۔ رہا بلی کا مسئلہ، تو بلی گھر میں رکھی جا سکتی ہے، بلی کے رکھنے میں کوئی مانعت نہیں ہے، لیکن یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب بھی کوئی جانور آپ اپنے گھر میں رکھیں گے جس کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے تو پھر اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی اس کے کھانے پینے کا ہمہ وقت خیال رکھا جائے گا، یعنی ہر وقت اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا رہنی چاہیے، کیونکہ وہ زبان سے بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ مجھے اب بھوک لگی ہے، مجھے اب پیاس لگی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں اس کے قریب ہر وقت رہنی چاہیے تاکہ جب بھی اسے بھوک پیاس محسوس ہو تو وہ اپنی بھوک پیاس کو بجا سکے۔ تو اگر کوئی بلی گھر میں رکھتا ہے تو بلی کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے وہ بلی گھر میں رکھ سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں اور احسن انداز میں، اور الحمدللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ میں نے جب سے شروع کیا تھا تو پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اہم فہم سادہ سا ہو، سمپل سا ہو، تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین اس پروگرام کو دیکھ کر سمجھ سکیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جس طرح بھی ہم دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستہ ہو جائیں، جو بنیادی مسائل ہیں جن کا سمجھنا، جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہ کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو مقصد ہے یہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ابھی بے شمار جو لوگ ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ بے شمار ساتھی جو ہیں وہ سپیشل آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، آپ ان کو جواب عنایت فرما دیں۔ علیکہ وعلیہم السلام۔ تو دوسرا ایک اور مسئلہ آ گیا ہے کہ ایک اور سوال آیا ہے، وہ بھی قربانی کے ساتھ ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا جو پروگرام ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہوں اسی ٹاپک پر اگر مسائل پوچھے جائیں تو بہتر ہوگا۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اس برطانیہ کے اندر جو ٹوائلٹ لیٹرین بیت الخلاء ہیں وہ کسی جگہ پر ایسے بنے ہوتے ہیں کہ کھڑا ہو کر ہی پیشاب کیا جا سکتا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا؟ پہلی وضاحت یہ کر دوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ پیغام اسلام ہے، ہر قسم کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے،
تو یہ قربانی کا ٹاپک تو ہم نے اس لیے رکھا کہ قربانی کے وقت جو ہے وہ قریب ہے، تو قربانی کا موقع ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو بر وقت یہ جو ہے مسائل کا علم ہو جائے۔ ورنہ اگر کوئی بھی سوال کسی قسم کا کرے گا تو ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اگر ہمیں اس کے جواب کا علم ہوگا تو اسی وقت دے دیں گے، نہیں تو انشاءاللہ ہم اس سوال کو محفوظ کر کے دوسرے دن پروگرام میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ سوال جو بھی کرتا ہے آپ اس کا سوال لیں اور سوال کریں، تو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اب آپ نے سوال کیا کہ یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا جا سکتا۔ اور رہا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو ایک حدیث پاک میں ایسا ملتا ہے، تو اس وقت جس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے، تو اس کے حوالے سے بھی علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمر میں تکلیف تھی، یعنی اس وقت آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھنا مشکل تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اگر کہیں ایسی کوئی مشکل ہو، بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، مثلا آپ بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ کو اس عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہوگی، یا ایسی جگہ ہے جہاں گندگی وغیرہ ہے، اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے کپڑے وغیرہ جسم جو ہے وہ پلید ہونے کا خطرہ ہے، اور کوئی دوسری جگہ اویلیبل نہیں، تو وہاں اس عذر کی بنا پر آپ کھڑے ہو کر پیشاب اگر کر لیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ ورنہ عام حالت کے اندر جب آپ کو کوئی مشکل یا کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو یہ خلاف شرع ہوگا، اور اس کی وہ عادت بنائے گا تو اس سے وہ گناہگار ہوگا۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، دوسری ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دوران پیشاب قضائے حاجت کرتے ہوئے ہمارا فیس یا ہماری بیک سائڈ یعنی ہمارا چہرہ اور پشت یہ قبلے کی جانب نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ ایسی حالت میں قبلے کی طرف چہرہ بھی نہ کیا جائے اور قبلے کی طرف پشت بھی نہ کی جائے۔ تو پیشاب جو ہے یہ کھڑے ہو کر بغیر عذر کے کرنا یہ منع ہے۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے، تو اگر کسی نے پیشاب کھڑے ہو کر لیا تو پھر اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب آپ نے عنایت فرمایا ہے کہ انسان اگر باعث مجبوری کوئی شرعی عذر ہے تو پھر اگر وہ کھڑا ہو کر پیشاب کرے تو وہ شرعی عذر کے لحاظ سے مجبور ہوگا، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کا جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا نماز کے وقت اپنی پینٹ، پتلون یا سلوار کے پونچے موڑنے کے لیے یا دوہرے کر کے نماز پڑھنا وہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، اس میں بھی غور فرما لیجئے کہ نماز کے وقت اپنے لباس کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے، بلکہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں جاتا ہے۔ تو جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اپنا لباس بالکل سیدھا اور پوری طرح اپنی حالت پر رہنا چاہیے، نہ آپ شلوار یا ٹروزر کو اوپر کی طرف سے فولڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی نیچے کی طرف سے فولڈ کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر اگر کسی نے اوپر کی طرف سے فولڈ کر کے نماز پڑھی تب بھی، اور نیچے کی طرف سے اگر فولڈ کر کے نماز پڑھی، دونوں صورتوں میں اس شخص کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کو اسے دوبارہ رپیٹ کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران اپنے
کپڑوں کو فولڈ کرنے، بالوں کے ساتھ کھیلنے وغیرہ سے منع فرمایا ہے، لہذا اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو مسئلہ یعنی ذہن میں رکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نماز جب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت یعنی وہ حدیث پاک جو بیان کی جاتی ہے نا کہ جس شخص کے ٹخنے ننگے نہ ہوں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، تو یہ حدیث نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام حالت کے اندر بھی ایک مسلمان مومن کے لیے یہی ہے کہ وہ اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس کے ٹخنے جو ہیں اس سے شلوار یا تہہ بند وغیرہ اوپر ہونا چاہیے، نیچے کی طرف لٹکا ہوا یا زمین کے اوپر گھسیٹ رہا نہ ہو۔ تو اس میں بھی پھر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جب سرکار نے اس کے بارے میں بیان فرمائی، وعید سنائی، تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میری تو شلوار یا تہہ بند جو ہے یہ ڈھلک جاتا ہے نیچے کی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کا ارادہ تکبر کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر تکبراً کوئی شخص اپنی شلوار کو نیچے رکھتا ہے یا تہہ بند کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ تو حرام ہوگا، ورنہ اگر کسی عذر کی بنا پر اس کی شلوار نیچے چلی جاتی ہے یا تہہ بند نیچے چلا جاتا ہے یا عام معمول ہے کسی جگہ کا اپنا ایک ہے، تو وہاں اگر ایسا ہے تکبر کا ارادہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ مکروہ ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ عمل قرار پائے گا، اس کو حرمت والے یا اس سخت حکم کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر کسی شخص کی شلوار بنی ہی ایسی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی کپڑوں کو بنواتے ہوئے سلاتے ہوئے اس کی لمبائی کو اتنا ہی رکھے کہ جس سے ٹخنے ننگے رہیں، لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ وہ نہیں ہے اور اس نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں اس کی وہ ٹخنے کور ہو رہے ہیں اور اس کا ارادہ کوئی تکبر کا نہیں ہے، نخوت نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اگر نماز فولڈ کیے بغیر ٹخنے ننگے کیے بغیر بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس لیے لیکن اگر وہ اس کو فولڈ کر کے پڑھے گا تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہی ٹخنے جو ہیں وہ ننگے رہنے چاہیے، اور نماز کے وقت بھی اور نماز سے باہر ہی بھی، لیکن اگر ایسی صورت کہیں اتفاقاً بن جاتی ہے کہ نماز کے وقت آپ کے ٹخنے جو ہے وہ کور ہیں اور آپ کا ارادہ تکبر کا یا بڑائی کا نخوت کا نہیں ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی، لیکن اس سے ٹخنے ننگے کر کے ہی پڑھنا یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ اور فولڈ کرنے کی بجائے اگر اوپر کی طرف سے شلوار کو اوپر کر کے پیٹ کی طرف کھینچ لیا جائے اور ٹخنے ننگے کر لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فولڈ کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے نماز میں حرج آئے گا۔ جزاک اللہ و خیرن احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور تمام سامعین ناظرین کو جنہوں نے یہ وقت نکال کر ہمارا پروگرام سماعت کر رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا جو موبائل ہے، آئی پیڈ وغیرہ، ٹیبلٹ ہیں، ان پر اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہو یا جو سکرین ہے اس پر جو نظر آتا ہے اس کو چھونا ہو تو کیا اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے، یا بغیر وضو کے ہم اپنے آئی پیڈ پر، اپنے موبائل پر یا کمپیوٹر پر پڑھ سکتے ہیں اور اسے ٹچ کر سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اس میں دو صورتیں ہیں، علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے۔ علماء نے اس کے عدم جواز کا یعنی جائز نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ سکرین کے اوپر جب قرآن کریم واضح ظاہر ہوتا ہے تو بندہ اس کو جب ٹچ کرتا ہے ہاتھ کے ساتھ اوپر نیچے آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ بالکل ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک براہ راست چھونے کا ذریعہ بن گیا، لہٰذا قرآن کریم کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن کریم کو بغیر کے بغیر وضو کے چھونا منع ہے، لہٰذا ان علماء نے کہا کہ اس کو وہ چھو نہیں سکتا، بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے علماء ان کا یہ خیال ہے کہ یہ
اوپر جو فون کے یا ٹیبلٹ کے اوپر یہ جو شیشہ ہے یہ لگا ہوا ہے، اور یہ اس سے نیچے ہے عبارت جو قرآن کریم کی ہے، اس کے نیچے ہے، براہ راست اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو جب براہ راست نہیں ہو رہی تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو بھی آپ کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی دوسری چیز کو اس کے ساتھ حجاب بنا کر چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب یہ اس کے اوپر وہ گلاس لگا ہوا ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، وہ اس کے لیے حجاب ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر براہ راست چھونا نہیں پایا جا رہا، لہٰذا بغیر وضو کے بھی اس کو چھو سکتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے تو پھر ایسی صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ باوضو ہو کر ہی اس کے اوپر قرآن کریم پڑھیں، لیکن چونکہ اس میں جواز کا فتویٰ بھی ایک جانب موجود ہے، اگر بغیر وضو کے بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، یہ جائز ہے۔ ایک تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب براہ راست، یعنی ایک یہ بھی صورت ہے کہ اب ہم سکرین کے اوپر جو کور چڑھا لیتے ہیں، فون کے اوپر کور لگاتے ہیں، وہ تو اگر وہ کور لگا ہوا ہو تو پھر تو بالکل ہی وہ جواز والی صورت سامنے آ جاتی ہے، پھر درست ہے۔ پھر تو سب ہی کہتے ہیں کہ اب کیونکہ اس کے اوپر جس طرح قرآن کریم کے اوپر غلاف چڑھا دیا جائے تو پھر اس کو قرآن کریم کو غلاف کے اندر بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں۔ تو اس طرح جب سکرین کے اوپر بھی اگر بندہ کور لگا لیتا ہے اور پھر اس کو چھونے میں کوئی اختلاف بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ البتہ اس میں جواز کی صورت بھی ہے اور عدم جواز کی ہے، اس میں جس پر جو عمل کرے گا اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس ابھی 20 منٹ رہتے ہیں۔ ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے، یہ سوال تو تھوڑا سا مشکل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آسانی کے ساتھ اسے جو ہے وہ سمجھنا بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو مسئلہ انہوں نے بس اتنا پوچھا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے مشکل ہے کہ ہمارے برطانیہ کے اندر بے شمار ایسی مساجد ہیں جن میں جو ہے وہ کرسیوں کا انتظام کیا ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو باہر تو تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ سفر کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ساتھی ہیں، تو ان کے لیے اس سوال کو سمجھانے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ لیکن جو آسان سا آپ بہتر سا طریقہ سمجھتے ہیں کہ جو پوچھا گیا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں جو بھی اس کے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جو ہمارے برطانیہ میں نوجوان ساتھی، بزرگ حضرات جو بیمار ہیں، شرعی عذر ہے جن پر، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی کار، اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے 5 4 گھنٹے کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ مسجد میں کرسی پر ہی، چیئر پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی نے پوچھا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر تو ٹائم آپ کے پاس ہے تو میں اس کو تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں، اور اگر نہیں تو پھر کل پہ اس کو رکھ لیں، میں پھر کل تفصیل سے اس کو بیان کر دوں گا۔ جی ہمارے پاس تقریباً 15 20 منٹ ہیں، کوئی بات نہیں۔ چلے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ بات مسئلہ بڑا اہم ہے اور لوگوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے، مسئلہ صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے میں بارہا اپنے سامعین کو، اپنے متعلقین کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس مسئلے کی پوری طرح معلومات کیے بغیر اپنا ایک قدم بھی آگے نہ اٹھائیں، بغیر پوچھے اپنا کوئی عمل جو ہے وہ آگے نہ کریں۔ بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی میں، دوسرے کی نقل کرنے میں، بغیر پوچھے اپنے دل کے سے فتویٰ لے کر اپنا عمل کرتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی وہ غلط عمل کرتے رہتے ہیں،
اور اتنی زندگی 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد ان کا وہ عمل بالکل قبول نہیں ہوتا. اس پر یعنی تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ نماز کے اندر کچھ اعمال فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں. تو نماز میں قیام جو ہے یہ بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، اور سجدہ کرنا بھی فرض ہے. اب یہ فرائض جس طریقے سے شریعت نے ہمیں طریقہ بتلایا اس طرح ہی ادا کرنے ہم پر لازم ہے. جب تک ہم ان کو ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے یہ فرائض اپنے طریقے کے ساتھ بغیر عذر کے ادا کیے جس طرح شریعت نے بتایا نہ کیے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی. تو قیام فرض ہے. جب تک بندے کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص ساری نماز کھڑے پر نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن سٹارٹنگ یعنی وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ کسی چیز کا سہارا لے کر وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہے گا. اس کے بعد اگر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تو پھر بیٹھ جائے. لیکن قیام جب تک اس کے جسم نے کھڑے ہونے کی طاقت ہے یہ فرض ہے. اگر اس نے بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑا تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ایک فرض مس کر دیا ہے. اسی طرح رکوع کی جو صحیح حالت ہے وہ تو ہے کہ بندے کا جھکنا اتنا جھکنا کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ تو فرض ہے. اور پوری طرح یعنی جھک کے سر اور پیسٹ کو برابر رکھنا، اچھی طرح زیادہ جھکنا اور گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ انگلیاں کھلے رکھ کے پکڑنا، یہ جو ہے ایک پورا پراپر سنت طریقہ ہے. لیکن اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں یہ فرض ہے. تو اگر کسی کو رکوع اتنا کرنے کی طاقت ہے اور پھر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی اس نے فرض نماز کا چھوڑ دیا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح نماز کے اندر سجدہ کرنا یعنی پیشانی اور ناک دونوں کو زمین کے اوپر ٹکانا یہ جو ہے یہ ضروری ہے. ایک کا تو رکھنا فرض ہے، دونوں کا واجب ہے. تو اگر کسی نے عذر کے بغیر اس کے اندر یہ طاقت تھی اور اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے فرض نماز کا ترک کیا اور اس کی نماز نہیں ہوگی. اب جو شخص سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اب اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کو یعنی قیام کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب جو لوگ کرسیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں یعنی پہلی تو صورت یہ ہے کہ اگر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے. یعنی جتنی طاقت اس کے پاس ہے وہ طاقت اتنے تک وہ عمل کرے گا. جب اس سے وہ طاقت ختم ہوتی جائے گی شریعت اس کو رخصت دیتی چلی جائے گی. اب اگر اس کے اندر قیام کی طاقت ہے تو وہ قیام کرے گا، اگر قیام کی طاقت نہیں تو وہ شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ وہ اب وہ بیٹھ جائے. اب بیٹھنے کے لیے بھی اگر وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھے، کرسی پر حتی الامکان نہ بیٹھے. اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتا یعنی اس کو زمین پر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں، بعض لوگوں کو مثلا وہ گوڑے وغیرہ فولڈ نہیں کر سکتے، بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو اب یعنی وہ کرسی پر اوپر بیٹھے گا. جب تک اس کے اندر طاقت ہے کوئی زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ سکتا ہے یا ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکتا ہے تو ایک طرف نکال کر بیٹھ سکتا ہے تو اس کو زمین پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر یہ صورت بھی نہیں ہے اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو اب وہ کرسی پر بیٹھ لے. لیکن اگر وہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا، زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایسی کیفیت اس کے جسم میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، سجدے کی طاقت اس کے اندر ہے، تو اب وہ سجدہ کرنے کے لیے زمین کے اوپر جائے گا. اگر اس نے طاقت ہوتے ہوئے سجدہ چھوڑ دیا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ بندہ مثلا اگر اس کو کوئی ایسی پرابلم ہوگی گھٹنوں کی، کمر کی، کہ اس کا کھڑا ہونا اس کے لیے دشوار ہو گیا، سخت تکلیف ہوتی ہے، کھڑا ہو نہیں سکتا ہے، یا بیماری جو ہے وہ کھڑا ہونے سے اس کی وہ زیادہ ہو سکتی ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے،
تو اس صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے کمر کا کچھ اور وہ رکوع نہیں کر سکتا ہے، اگر کرتا ہے تو اس کی وہ بیماری سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس کی کمر کی جو ہے وہ شدت، درد میں شدت بڑھے گی اور بیماری بھی بڑھے گی۔ اس صورت میں بھی اس کو رخصت ہو جائے گی، وہ اشارے کے ساتھ رکوع کر لے۔ اور اگر سجدہ کرنے کے لیے بھی اس کو مثلا سجدہ کرنے کے لیے زمین پر وہ جھک سکتا ہی نہیں ہے، پیشانی رکھ سکتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اگر مثلا وہ سجدہ کرتا ہے اور سخت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، یا اس کی جو پرابلم ہے اس کے بڑھنے کا خطرہ ہے، یا وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اور اس نے خود بھی تجربہ کر لیا ہے اور اس کو ماہر حکیم طبیب جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا تابع فرمان ہو، اطاعت اور اتباع میں پکا ہو، اور اس نے اس کو مشورہ دیا ہے، تو ان صورتوں کے اندر پھر اس کو شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ سجدہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اب اس صورت کے اندر وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب جب بندہ کرسی کے اوپر نماز بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کا باقاعدہ پھر وہ اشارے کے ساتھ کرے گا، یعنی جب سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی تو اس کے لیے، یعنی اس میں بھی دو آراء آ گئی ہیں کہ جب تک بندے کے اندر سجدہ کرنے کی طاقت ہے پھر وہ سجدہ کرے گا، اشارہ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر سجدہ کرنے کی طاقت اس سے ختم ہو گئی ہے تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ جب سجدہ کرنے کی طاقت اس سے ختم ہو گئی تو اب اس سے قیام بھی جو ہے وہ ساقط ہو گیا، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ قیام ایک الگ فرض ہے، اور اس اگر قیام کر سکتا ہے تو اسے قیام کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال اس میں رخصت آ گئی ہے۔ تو اب اگر وہ بندہ بیٹھ کر، اگر بہتر تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو پھر کرسی نہ لے، اگر زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے تو پھر کرسی لے، اور کرسی پر جب بیٹھے گا تو پھر وہ اشارے کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ وہ یعنی تکبیر تحریمہ کے ہاتھ باندھ لے گا، پھر قرات کرے گا، اور جب قرات کر لے تو پھر ہاتھوں کو کھول کے وہ گھٹنوں کے اوپر رکھ کر پھر اپنا سر یوں نیچے کی طرف جو جھکائے گا، اور رکوع کے لیے جتنا جھکا رہا ہے پھر اس سے اٹھ کر پھر سجدے کے لیے اس سے زیادہ جتنا جھک سکتا ہے نیچے کی طرف، رکوع سے زیادہ جھک جائے، تو اس طرح اس کا یہ اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے یوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، یعنی وہ رکوع بھی ہاتھوں سے کر لیتے ہیں، ایسے ہاتھ آگے کر دیے، بندہ خود ہے یہ ادھر ہی بیٹھا ہے، ایسے ہاتھ آگے کر لیے، پھر پیچھے ہو گیا، اور پھر ایسے ہاتھ کر کے اس نے آگے کر کے سجدہ کر لیا، جبکہ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے نہیں، بلکہ آپ نے اپنے سر سے اشارہ کرنا ہے۔ نماز جب اشارے سے پڑھیں گے تو ہاتھوں کو اس میں لانا، ہاتھوں کو یوز کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اشارہ آپ نماز کے لیے سر سے کریں گے، ہاتھوں سے نہیں کریں گے۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ نمازیوں کے اندر دیکھا، تو کرسی پہ بیٹھ کے پھر اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے کر کے ایسے وہ کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں، بلکہ سر سے اشارہ کرنا۔ اگر سر آپ نے نہیں جھکایا ہے تو آپ کا رکوع بھی نہیں ہوا ہے، سر نہیں جھکایا ہے تو سجدہ بھی نہیں ہوا ہے، آپ نے ہاتھوں سے کیا ہے، سجدہ چھوڑ دیا اور رکوع چھوڑ دیا، تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو پہلے وہ اپنی ٹرائی کرے کہ کیا یہ میں عمل کر سکتا ہوں۔ اگر وہ تھوڑی سی تکلیف میں وہ عمل کر سکتا ہے تو اسے رخصت ابھی نہیں ملی ہے، ہاں اگر وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سخت ترین اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس سے جو ہے مر سکتا ہوں، یا میرا یہ کوئی عضو جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، یا میں یہاں گر سکتا ہوں، اٹھ نہیں پاؤں گا دوبارہ، تو یہ عذر ہیں۔ اگر وہ خود اس کا تجربہ کر لیتا ہے اور ایسی صورت بنتی ہے تو پھر جب تک یہ عذر متحقق رہے گا، باقی رہے گا، اس کو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت رہے گی، کرسی پر بیٹھنے کی، لیکن وقتاً فوقتاً اپنا وہ یہ تجربہ جاری رکھے۔ اگر اس نے تجربہ نہ کیا اور اس کے اندر طاقت بحال ہو گئی سجدہ کرنے کی، رکوع کرنے کی، قیام کرنے کی، اور پھر وہ لگا رہا ویسے ہی، تو اب اپنی ساری نمازیں ضائع کر رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی عالم مستند عالم دین سے اپنی کیفیت کو سامنے رکھ کے حکم معلوم کر لے کہ اب میں کہاں تک رخصت مجھے ہے، پھر وہ اسی کے مطابق رہے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہوگی۔ یہ عام جو آج ایک رواج بن گیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے
تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی کمر میں تکلیف ہو گئی، بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سی کچھ ٹانگ پہ چوٹ آ گئی، بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بہت یعنی معیوب طریقہ ہے. کتنے نوجوان ہیں میں نے دیکھا ان کو کہ وہ بالکل صحیح درست ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، پوچھا کیا ہوا، او جی بس مجھے وہ مرا تھوڑی سی مجھے ٹانگ پہ لگ گئی ہے اس لیے میں بیٹھا ہوں. اب ہوتا کیا ہے، مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ مسجد کے اندر یا گھروں میں یہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شاید نماز پڑھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو وہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مسائل سیکھنا ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ ہم ہر مسئلے کو شریعت کے اندر جب بھی کسی نئے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو سب سے پہلے جو شریعت کے ماہر ہیں، جو شریعت کے پورے مثلا اس کے اندر مہارت رکھنے والے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں. جس طرح کہ ہم زندگی کے باقی شعبوں کے اندر بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو جو اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں. تو جب شریعت کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے اسپیشلسٹ جو موجود ہیں دنیا میں ان کے پاس جائیں، پہلے اپنا مسئلہ معلوم کریں، پھر اس کے بعد عمل کریں تاکہ آپ کی نمازیں ضائع نہ ہو سکیں، آپ کا وہ عمل جو ہے وہ مس نہ ہو. بہت سے لوگ اس کی مسٹیک کر کے اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت خطرے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. حضور قبلہ محمد فاروق نظامی صاحب، میں آپ کا بے حد شکر و ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے سب کے لیے یہ وقت نکالا کہ ہماری دین کے ساتھ جو رغبت ہے، دین کے ساتھ جو محبت ہے، اس میں آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. الحمدللہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ ابھی اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے بے شمار دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جو ہمارا پروگرام تھا، جو میں نے شروع کیا تھا سلسلہ دعوت تبلیغ دین، اس میں لوگوں کے نام بھی بتایا کرتا تھا دعاؤں کے لیے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے آخر میں جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین تشریف لاتے ہیں ان سب کے لیے دعا ہوتی ہے. آپ کے لیے بھی بے شمار دوستوں نے دعا کا جو ہے وہ عرض کیا ہے کہ آپ علامہ صاحب کو عرض کریں، ہمارے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ العزیز جو ہیں آپ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھیں گے تو سارے جو کمنٹس دوست احباب کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں سارے لوگ اس پروگرام کو سراہ رہے ہیں. ہمارا ایک دوسرا چینل ہے، ہمارے اپنی انجمن غلامان مصطفیٰ برطانیہ کے صدر ہیں جناب محترم بھائی رستم علی اجنالہ صاحب. ان کا جو پروگرام ہے شمع نیوز کے وہ چیف ایڈیٹر بھی ہیں. تو آج انشاءاللہ 6:30 بجے وہاں پر بھی محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی. تو وہاں پر بھی آپ لوگ ضرور وقت نکال کر اس پروگرام میں بھی شرکت کریں. یہ جتنے بھی دینی، روحانی، عرفانی، وجدانی، علمی پروگرام ہیں ان میں شرکت کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے. تو ہمارے بھائی رستم علی صاحب جو ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اعلان فرما دیں کہ 6:30 بجے جو ہے آج ان کے پروگرام شمع نیوز پر جو ہے وہ پروگرام ہوگا. تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمارا جو انشاءاللہ پروگرام ہے وہ تقریباً 2:30 پر شروع ہوتا ہے اور 3:30 تک جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بھی وقت آ جائے کہ کوئی مسئلہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ شروع ہو یا آیت کریمہ کی تفسیر شروع ہو تو اگر 5 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ناظرین سامعین تشریف لائے ان کے حق میں بھی دعائیں کرتے ہیں. بالخصوص جن دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں نے اس ویڈیو کو آپ نے فیس بک پر شیئر کیا ہے، یہ ثواب کی نیت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ثواب کی خاطر یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو مسائل شروع ہوئے تھے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل، اگر مجھ سے ہو سکا تو یہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے
صرف یہ مسئلہ جو سوال ہوا تھا کرسی پر بیٹھ کر سوال کرنے کا جو سوال ہوا تھا، تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو یوٹیوب چینل پر بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف یہی مسئلہ ہم کاپی کر کے اس میں لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت صاحب آپ سے دعا کی صدا کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے اور تمام ناظرین سامعین کے لیے، ان کے گھر میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کے لیے، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی محبت عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم جو سماعت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔